بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہمارا ٹاپک ہے ناک کی الرجی، زکام، چھینکیں، ناک بند اور حلق میں ٹپکنا یعنی کہ کیرا آنا۔ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ جی اللہ کا سر آج اپنے گاؤں آئے ہیں میرے خیال سے آپ؟ جی اچھا، تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو چھینکیں، ناک بند ہو جانا، حلق میں ٹپکنا، کیرا وغیرہ، اس کے لیے ہم کیا تدابیر استعمال کریں جو ان سے بچا جائے؟ جی تھینک یو۔ ناک کی الرجی اس وقت بڑا کامن سا ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ تو ناک کی الرجی کو کیسے ڈفرینشیشن کیا جا سکتا ہے اسے، اور اس کی سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ پچھلی نسل میں جب زکام لگتا تھا تو ناک سے پیلا سبز ریشہ نکلتا تھا۔ اب بچوں کو زکام لگتا ہے تو ناک سے پانی یا تھوڑا سا ٹھیک پانی یا پتلا پانی ٹپکتا ہے۔ یہ جو ناک سے پانی جیسی سکریشن یا جیل جیسا پانی، تھوڑا سا گاڑھا پانی لیسدار، یہ ٹپکنا، یہ الرجی کی رطوبت ہے، یعنی یہ سکریشن جو ہے یہ الرجی کی وجہ سے ہے۔ اب ناک کو الرجی کن چیزوں سے ہو گئی ہیں، کیوں یہ اتنا کامن مسئلہ بن گیا کہ ناک کی الرجی جو ہے وہ اس وقت ہوا کی پولوشن سے بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے۔ چند سال پہلے ایک تجزیہ، ایک سروے رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جیسے گوجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد ڈویژن، اس طرح انڈسٹریل جو ڈویژنس ہیں، یہاں پہ اگلے کچھ سالوں میں یہ جگہیں انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہوا کی پولوشن کا بڑھتا ہوا انڈیکس ہے۔ جیسے جیسے ہوا کی پولوشن بڑھتی گئی، ناک کی الرجی عام ہوتی گئی۔ مطلب اب چھوٹے بچوں کو، حتیٰ کہ نیو بورن بھی پیدائش کے بعد رونے کے بعد ایک چھینک مار دیتا ہے، مطلب اس کو الرجی شروع ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ناک بند کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اسکول گوئنگ بچوں کے ناک بند ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ تو ہوگی یہ ہوا کی پولوشن۔ اس کے بعد یہ وراثت میں آ گئی، مطلب تقریباً اب والدین بھی اس میں مبتلا ہیں اور آگے ان کے بچے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے پچھلے سالوں میں اسکولوں میں سروے کیا، تقریباً 2-3 ہزار بچوں کے اسکول میں، تو وہاں پہ یہی تناسب نکلا کہ تقریباً 90-95% بچوں کو ناک کی الرجی تھی۔ اب کچھ میں ناک کھلا ہوا ہے، سمٹمز بہت کم ہے، موسم کی تبدیلی پہ آتی ہیں، ہر وقت نہیں رہتی، اور کچھ میں یہ کانٹینیوسلی ہیں۔ جہاں پہ ڈسٹ، جہاں پہ گھٹن محسوس ہوئی، کوئی اسمیل آ گئی، یا ناک کے بارے میں سوچ لیا، چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو چھینکیں نہیں آتی، صرف ناک بند رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض میں پھر یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے، ناک میں پولپ لٹک جاتے ہیں، جیسے ناک میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے غبارے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پیچھے ایڈینائڈ یعنی گدودیں سوج جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح ناک کی چھت کے اوپر سوزش چلی جاتی ہے ناک کے سوراخوں سے، جسے سائنوسائٹس کہتے ہیں، اور نیچے جو ایڈینائڈ ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، جس سے ناک بند ہونے کا احساس، اور حلق میں ریشہ ٹپکتا ہے، کیرا جسے کہتے ہیں، پوسٹ نیزل ڈرپ۔ اس کی وجہ سے وہ رطوبت سکریشن جو انفیکشیس ہے، وہ جب گلے میں ٹپکتی ہے تو گلے میں سوزش ہو جاتی ہے، ٹانسلائٹس ہو جاتا ہے، یا فیرنجائٹس، یا بعض لوگوں میں لیرنجائٹس، مطلب ٹانسل پھول جاتے ہیں، گلے میں اریٹیشن رہتی ہے، بچہ گلا صاف کرتا رہتا ہے، کھنگارتا رہتا ہے، یا اس کی آواز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ الرجی کی ہیں۔ نا سانس کے اوپر کی الرجی کو، ناک کی الرجی کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں۔ جب لو ریسپریٹری کی الرجی آئے گی تو اس کا نام ہے دمہ، استما۔ تو یہ الرجی اب ہو جائے تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو الرجی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ قوت مدافعت کا اوور سینسٹیو ہو کے ایسی چیزوں کے خلاف رسپانس کرنا جو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ہارم لیس ہیں، ان کے خلاف رسپانس کرنا۔ جیسے ٹھنڈی ہوا ہے، ہمارے لیے مضر صحت نہیں ہے اس طرح سے کہ جسم امیونٹی اس کے خلاف رسپانس کرے۔ اسی طرح اگر ہوا میں کسی چیز کی اسمیل ہے، ہنڈیا کی ہے، کوئی عطر کی ہے، کوئی پرفیوم کی ہے، کسی میڈیسن کی ہے، یا کوئی بھی چیز جل رہی ہے، کوئی بھی اسمیل ہے، ہوا میں دھواں ہے، یا ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، کوئی یہ گاڑیوں کا دھواں ہے، یا کپڑے کی فر ہے، یا جانوروں پرندوں کی فر ہے، یہ ان چیزوں سے، بہت سی چیزوں سے الرجی، الرجن انہیں کہتے ہیں، جن چیزوں سے الرجی ہوتی ہے۔ الرجن بہت سے ہو سکتے ہیں۔ اب الرجی ہوتی کیسے ہے؟
جب ہمیں روٹین کا زکام لگتا ہے تو اسے 3 دن میں خشک ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ 3 دن ختم نہیں ہوتا تو چوتھے دن قوت مدافعت اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے اقدامات کرتی ہے۔ وہ بڑے اقدامات کیا ہو سکتے ہیں کہ امیونٹی اپنے کچھ تیز کیمیکلز یہاں پہ بھیجنا شروع کرتی ہے تاکہ وہ چیزیں جو الرجی جو زکام کا سبب بنی ہیں ان کو ختم کیا جائے، مارا جائے۔ اب اس دوران 3 دن کے بعد جو چیزیں وہاں پہ اس کو بڑھانے کا سبب بنے گی، یعنی زکام لگا ہوا ہے، اچانک ٹھنڈی ہوا میں چلے گئے، اس سے پھر زکام بڑھا، اس نے لکھ لینا جی، نوٹ کر لینا، اپنی میموری میں بٹھا لینا ہے کہ ٹھنڈی ہوا بھی دشمن ہے، وہاں پہ ڈسٹ پارٹیکل آ گیا وہ بھی دشمن ہے، کوئی خوشبو آ گئی وہ بھی دشمن ہے، پانی سے منہ دھو لیا وہ بھی دشمن ہے، صابن منہ پہ لگا لیا وہ بھی دشمن ہے، ہنڈیا کا دھواں آ گیا وہ بھی دشمن ہے۔ مطلب بہت سی دشمن چیزوں کی فہرست، جنہیں الرجن کہتے ہیں، الرجنس کی فہرست امیونٹی تیار کر لیتی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی آ جائے اس کے خلاف رسپانس کرتی ہے۔ رسپانس کیسے کرتی ہے کہ جب زکام کو چوتھا دن ہوتا ہے تو یہ اپنی کہہ لیں کہ بڑا جو اس کی جو فورس ہے وہ ہے پھر امیونو کیمیکل۔ وہ کیمیکل یہاں پہ جو چھوڑ دیا ہے وہ آئی جی ای، امیونو گلوبیولن ٹائپ ای۔ یہ کیمیکل جب امیونٹی پیدا کروا کے یہاں پہ بھیجتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ان دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ایک تیزاب چھوڑ دیا۔ اب دشمن تو ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ناک کی جھلیاں جل جائیں گی، سوزش زدہ ہو جائیں گی۔ اب وہ جو سوزش ہے اس سے جلے ہوئے جیسی رطوبت ٹپکے گی، بعض اوقات بالکل پانی ٹپکے گا، بعض اوقات تھوڑی سی گاڑی جیل ٹپکے گی، اور ناک کے اندر اس سوزش کی وجہ سے اب نارمل گروتھ شروع ہو جائے گی، یعنی ناک کی دیواروں کا گوشت گروتھ کرنا شروع کر دے گا، لٹک جائے گا، جس جیسے موقع ہوتے ہیں نرم سے، لیکن یہ گیند کی طرح چھوٹے چھوٹے غباروں کی طرح ہوتے ہیں، ہینگ ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پولیپس کہتے ہیں، بد گوشت۔ اب ان کی وجہ سے، ان کے لٹکے ہونے کی وجہ سے بچہ جب لیٹتا ہے یا مریض جب لیٹتا ہے تو یہ آگے رکاوٹ ڈال کے ناک کو بند کر دیتے ہیں، کسی خاص پوسچر میں کھل جاتے ہیں، نہیں تو زیادہ تر یہ آہستہ آہستہ گروتھ کرتے کرتے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ناک کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب جیسے ہی الرجن آتا ہے تو ساتھ ہی آئی جی ای آ جاتا ہے، آئی جی ای کی وجہ سے ناک ٹپکتا ہے اور سوزش ہو جاتی ہے، سر بوجھل ہو جاتا ہے، جسم میں ٹمپریچر ہو جاتا ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہیں جن میں یہ الرجی بنیادی طور پہ آنکھوں میں ہوتی ہے، آنکھ کو روشنی پڑی، ٹھنڈی ہوا پڑی، یا کوئی بھی جو آنکھ کا الرجن ہے وہ گیا تو اس کی وجہ سے آنکھوں میں خارش شروع ہوتی ہے، یا ویسے ہی جلن کا احساس ہوتا ہے اور تھوڑا پانی آ جاتا ہے۔ یہ پانی بھی تیزابی ہوتا ہے، یعنی اس کا پی ایچ لیول بھی کم ہوتا ہے، یہ آنسو جو پیدا ہوتے ہیں چاہے کم مقدار میں، یہ تیزابی ہوتے ہیں۔ یہ بھی جب پیچھے ناک پہ ٹپکتے ہیں تو یہ بھی فوراً ناک میں سوزش اور جلن پیدا کرتے ہیں آئی جی ای کی طرح، اور ان کی وجہ سے بھی کھیرا اور ریشہ اور زکام چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں اور گلے تک سوزش ہو جاتی ہے، اور اس میں آنکھیں تھوڑا تھوڑا سرخ ہو جاتی ہیں وقتی طور پہ، اور آہستہ آہستہ اس کی شدت بتاتی ہے کہ یہ آنکھوں میں بھی الرجی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ ہوتی ہی آنکھوں میں ہے، اور آنکھوں کی الرجی زکام پیدا کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے آنسو باہر ٹپکتے ہیں ویسے ہی ناک کی چھت سے ناک کے اندر اور حلق میں ٹپکتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی ویریس کازز ہیں۔ اب اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی کو زکام ٹھیک نہیں ہو رہا تو اسے فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، اس کے لیے جو بھی اقدامات ہیں، جو بھی پرہیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے، اور اگر الرجی ہو چکی ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم نمک والا پانی جو قابل برداشت ہو، یعنی ہمارے ہاتھ میں قابل برداشت ہو لیکن ہاتھ سے ٹمپریچر سے تھوڑا سا نیم گرم ہو، اس سے ناک اچھی طرح ناک میں وہ پانی چڑھائیں اور ناک کو اچھی طرح خالی کر کے سوئیں، اس میں سکریشن رطوبت رہنے نہ دیں سونے سے پہلے، ہو سکے تو اسے 2 ٹائم کریں، اس سے ناک خشک رہے گا اور ناک کی الرجی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اور چیزیں گروتھ کر رہی ہے وہ بھی رک جائیں گی۔ اس کے بعد ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں، اس کے لیے بہت بڑی رینج ہے، تو انڈیویجول مطلب سنگل ریمیڈیز کی بجائے یہاں پہ سنگل ریمیڈی تو ڈاکٹر تجویز کرے گا، جس کے پاس آپ جائیں گے اپنا پورا کیس دیں گے، اپنی سمٹمز دیں گے، تو میں اس کے لیے کچھ کمبینیشن بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ وہ آپ گھروں میں رکھ لیں اور شدت کی صورت میں ان کو استعمال کرتے رہیں۔ جیسے جو ٹیبلٹ میں بایوپلاسٹین 5 ہے، بایوپلاسٹین 5 کی جو ٹیبلٹ ہیں اس کی 4 گولیاں گھنٹے گھنٹے بعد 3 4 دفعہ لینے سے اس کی شدت کور ہو جائے گی، کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ حلق بھی، گلا بھی خراب ہے، بخار جیسی کیفیت ہے
اور جو گلے سے ریشہ آ رہا ہے وہ پیلا سبز ہے، اور جو ناک سے آ رہا ہے وہ بے رنگ ہے، یا گرے وائٹ ملکی وائٹ یا ٹرانسپیرنٹ بے رنگ ہے، پانی جیسا یا جیل جیسا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ آپ بایوپلاسٹین 11 لے لیں، یا بایوپلاسٹین 11 ہی لے لیں جو بخار کے لیے ہے۔ وہ ان ساری انفیکشنوں کے ماڈریٹ سچویشن، جبکہ انفیکشن کی وجہ سے بخار بھی آ جائے تو اس کے لیے بایوپلاسٹین 11، نہیں تو بایوپلاسٹین 5 ایک تو یہ گھر میں رکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اسی سے گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈراپ فارم میں ریکویج کمپنی کا R49 ہے، یہ بیسٹ کمبینیشن ہے، اس کے آپ 5 قطرے دن میں 3-4 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے مسلسل استعمال سے یہ ختم ہونے کی طرف بھی آ جائے گا۔ اور مزید یہی بہتر ہوتا ہے کہ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے آپ کیس ڈسکس کریں، اور اس کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ امیونٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنے لائف سٹائل کو ماڈریٹ کریں، اور زکام کی شدت کی صورت میں آپ شوربے کا استعمال کریں، کیونکہ پہلے بھی میں نے کئی ویلاگز میں اس بات کو ڈسکس کیا کہ شوربے میں ادرک، لہسن اور ہلدی جو ہے نا وہ امیونٹی بڑھانے اور ریگولیٹ کرنے کی بہترین دوائیاں ہیں۔ تو شوربے میں یہ سارا شوربہ جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا ایک سیرپ ہے، اس کو چمچ سے پئیں، چاہے کدو ٹینڈے کا بنا لیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو گرمی سے زکام ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بیسٹ تھا، شروع میں لوگ کرتے تھے، آپ بھی کیا کریں، کہ شکر والی لسی پی لیا کریں اسے، لیکن میٹھی، کھٹا دہی نہ ہو، تو اس سے یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ ٹھنڈی چیزیں جیسے مربع آملہ ہے، شربت اجاز ہے، شربت بنفشہ ہے، یہ زکام کو 1-2 دنوں میں ختم کر دیتا ہے، یا دن میں 2-3 دفعہ پینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب سمجھیں کہ زیادہ آپ کو گرم چیزیں کھانے سے اس کی شدت بڑھتی ہے تو شربت اجاز اس کے لیے بڑی بہترین دوائی ہے۔ وہ آپ جس میں گوندوں کا شربت جو ہوتا ہے وہ کسی پنسار سٹور سے ایک بوتل لا کے وہ بھی گھر میں رکھ لیں، سال بھر وہ خراب نہیں ہوتی، تو وہ جب ایسا ہو تو 2-3 دفعہ دن میں ایک گلاس بنا کے پی لیں، تو اس سے اسی دن میں انشاءاللہ فاقہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آپ کو مزید اگر اس میں مسئلہ ہے تو ہم اپنی ویڈیو کو پرولانگ نہیں کرتے جاتے، آپ کومنٹس میں ہمیں اپنا کیس ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے ہمارا چھوٹا سا میسیج کہ ہم سب کو چاہیے 5 وقت با جماعت نماز قائم کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔